بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے بھائیوں، یہ نماز تراویح کے حوالے سے ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ اس کے حوالے سے کوئی وائس نوٹ کریں، وائس میسج کریں۔ ویسے تو رمضان کے شروع ہوتے ہی تراویحوں کی ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی 8 رکعت کے اوپر زور لگا رہا ہے، کوئی 20 رکعت کے اوپر زور لگا رہا ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ جی ہوتی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا بھی نماز تراویح کے حوالے سے بھرا ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی بعض ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس بارے میں کچھ کہیں، حالانکہ میں نے ان کو یہ کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا ٹی وی چینلز میں بہت کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کچھ کہیں، تو اس حوالے سے پھر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، پارہ نمبر 8، کتاب الصوم، فضائل شب بیداری ماہ رمضان۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 میں پارہ نمبر 8 ہے، کتاب الصوم ہے، اور اس میں جو چپٹر ہے، جو باب ہے، وہ ہے فضائل شب بیداری ماہ رمضان میں۔ اور اس نے باب کا نام دیا ہے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے والے کی فضیلت۔ اس حوالے سے اس میں 4 روایتیں لکھی ہوئی ہیں، 4 روایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ 1884 ہے، 1885 ہے، 1886 ہے، اور 1887۔ یہ جو 1887 نمبر حدیث ہے، روایت ہے، اس کو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ سب سے آخر میں لکھی ہے، اور یہ سب سے اہم ہے۔ اس سے آپ کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ میں اس کی پکچر بھی بنا کر سینڈ کر دیتا ہوں، اور اس کو پڑھیں گے تو یہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی کہ تراویح کیا چیز ہے، اور شب قیام اللیل جسے کہتے ہیں، یا نماز تہجد، قیام اللیل یا نماز تہجد جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ حدیث نمبر 1887، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1، پارہ نمبر 8، کتاب الصوم۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تہجد۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، ان 4 رکعتوں کی خوبی اور طوالت کا کیا کہنا۔ پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، وہ بھی حسن و طوالت میں بے مثال۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے ایک بار آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، یعنی پورا سال، آپ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور وہ 11 رکعتیں ہوا کرتی تھی، وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی۔ مذہب اہل بیت میں بھی نماز تہجد 11 رکعتیں ہی ہیں۔ 8 رکعتیں اس میں نفل کی ہیں، نماز شب جنہیں کہا جاتا ہے، 2 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ پھر 2 رکعتیں نماز شفا کہا جاتا ہے، اور 1 رکعت وطر کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح 11 رکعتیں بنتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، یہ 11 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے نماز تہجد مستحب ہے، نفل ہے، باعث ثواب ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ یہ مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں ہے، عام مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں، صرف رسول اکرم پہ فرض تھی۔ باقی تمام مسلمانوں کے لیے یہ نفل نماز ہے، البتہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت ثواب ہے اس کا۔ دوسری حدیث کے اوپر، دوسری روایت کے اوپر ہم آتے ہیں، وہ ہے 1886 نمبر۔ یہ بھی حضرت عائشہ سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار رمضان میں تراویح پڑھی، تراویح پڑھی۔ لفظ تراویح اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے، آپ عربی میں دیکھ لیں، میں نے پورا پیج آپ کو سینڈ کیا ہے۔ اس میں لفظ تراویح کہیں پر بھی نہیں ہے، اس میں لفظ تراویح کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وذالک فی رمضان، بس اتنا ہے۔ لیکن مترجم نے اپنی طرف سے لفظ تراویح میں ڈال دیا، اور اس کی علمی خیانت کی یہ حالت ہے کہ اس نے تراویح کو بریکٹ میں بھی نہیں لکھا ہے، ڈائریکٹ لکھ دیا اس نے۔ دوسری سند میں یحییٰ بن بکیر لے ثقیل ابن شہاب عروہ حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آدھی رات کے وقت ماہ رمضان میں ممبر پر تشریف لے گئے اور تراویح کی نماز وہاں پڑھی۔ اب اس میں بھی جو عربی متن ہے اس میں بھی لفظ تراویح نہیں ہے، لفظ تراویح آپ کو کہیں پر نہیں ملے گی، لیکن یہ مترجمین کی علمی خیانت ہوتی ہے کہ وہ لفظ صلاۃ کو لفظ تراویح میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، فصل اللہ کا لفظ آیا ہوا اس میں، نماز کا، فصل لی یعنی نماز پڑھی، لیکن یہاں پر اس نے ترجمہ کرنے والے نے لفظ تراویح ڈال دیا۔ خیر بہرحال، حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آدھی رات کے وقت ماہ رمضان میں ممبر پر تشریف لے گئے اور تراویح کی نماز وہاں پڑھی۔ کچھ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ نماز شب یعنی نماز تہجد جو ہے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں آپ ایک دفعہ مسجد چلے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے یہی نماز یعنی نماز تہجد پڑھی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شب میں ہوتے تھے، بلکہ کسی بھی نماز میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے رابطے میں ہو جایا کرتے تھے کہ دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
گفت و شنید میں تھے، ان کے ساتھ محو گفتگو تھے، اور پیچھے صحابہ کرام آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے اور لوگوں کو بتایا۔ دوسری رات اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اب روایت کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، دوسری رات اس سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح کو لوگوں میں پھر چرچا کیا، تیسری رات کو بہت لوگ جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی۔ دیکھیے تیسری رات ہو گئی، تیسری رات بھی ایسے ہو کہ رسول اللہ اپنی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے آ کے نہیں، صحابہ کرام ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور ایک جماعت کی شکل انہوں نے اختیار کر لی۔ جب چوتھی رات آئی تو لوگ اتنے جمع ہوئے تھے کہ مسجد بھر گئی، سمانا مشکل ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہ لائے۔ صبح کو نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، جب فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر تشہد پڑھا، بعد ازاں فرمایا اما بعد، مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں جمع ہوگے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے کہ تم عاجز ہو جاؤ۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا اور یہی کیفیت باقی رہی، یعنی 3 راتیں جو ہے آپ نے اپنی نماز تہجد پڑھی تھی، لوگ پیچھے آ کر آپ کے پڑھنے لگے تھے۔ چوتھی رات آپ نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ روایت بن جائے، یہ سنت بن جائے، یہ فرض ہو جائے اور پھر یہ لوگ پڑھ نہ پائیں۔ چوتھی رات اپنے گھر میں پڑھی، مسجد تشریف نہیں لائے۔ فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ تشویشناک حالت میں تھے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے آپ، کیا ہو گیا؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تہجد کی نماز جیسے مجھ پر فرض ہے اس طرح تم لوگوں پر بھی فرض ہو جائے، لہٰذا تم لوگ سنت کی حیثیت سے، مستحب کی حیثیت سے، نفل کی حیثیت سے پڑھ لیا کرو، لیکن فرض کی حیثیت سے نہیں۔ اب میں تیسری روایت کی طرف آتا ہوں۔ تیسری روایت ہے 1885 نمبر، اس میں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا جو کوئی ایمان اور امید ثواب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی ایمان کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اگر آپ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کے اگلے گناہ سے مراد آپ کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی لوگوں کا یہی معمول رہا۔ بریکٹ میں لکھا ہے تنہا یا باجماعت تراوی پڑھتے تھے، حالانکہ عربی متن میں یہ لفظ جو اسے تنہا یا باجماعت تراوی پڑھتے تھے یہ عربی متن میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے مترجم نے ڈال دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی یہی سلسلہ رہا، یعنی لوگ جو ہے نا وہ فرادہ پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز تھی اور وہ فرادہ ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے شروع خلافت میں بھی یوں ہی ہوتا رہا کہ لوگ فرادہ ہی پڑھتے رہے، نماز شب، نماز تہجد پڑھتے تھے اور وہ فرادہ ہی پڑھتے تھے۔ حضرت عمر امام مالک نے بحوالہ ابن عروہ بن زبیر عبد الرحمن بن عبد القاری سے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا، لوگ الگ الگ ٹولیاں بنا کر تراویح پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر پھر اس نے مترجم میں تراویح کا لفظ ڈالا ہے، لیکن عربی متن میں سلی کا لفظ ہے، سلی نماز پڑھ رہے تھے۔ سلی کا مطلب ہے نماز پڑھنا، تراویح نہیں ہے اس کا مطلب، تراویح انہوں نے اپنی طرف سے ڈال دی ہے بیچ میں، غلط ترجمہ کیا، اور یہ بڑی علمی خیانت ہوتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا تھا، کہیں ایک امام کے پیچھے کچھ مقتدی تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں ان سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں تو بہتر ہوگا، یعنی یہ لوگ جو الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کو میں ایک ہی قاری کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہوں تاکہ باجماعت نماز پڑھے، یہ حضرت عمر نے کہا۔ پھر انہوں نے یہی عزم کر کے ابی بن کعب کو سب کا امام بنا لیا۔ حضرت ابی بن کعب تھے، ان کی قرت بہت اچھی تھی، بہت اچھے قاری تھے، لہٰذا حضرت عمر نے ان کو کہا کہ تم جو ہے نا کل سے جماعت کے ساتھ پڑھایا کرو، نمازیں یہی نماز شب ہے، یہی تہجد کی نماز ہے، یہی 11 رکعت ہے، تم ان سب کو جماعت کے ساتھ پڑھایا کرو۔ خلیفہ کا حکم تھا، ماننا تھا، نہیں مانتے تو کوڑے کھاتے، لہٰذا انہوں نے جماعت کے ساتھ ہی پڑھانی شروع کر دی۔ ایک دن پھر حضرت عمر کے ساتھ گیا، دیکھا کہ سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بدعت تو اچھی ہوئی، یہ بدعت تو اچھی ہوئی، اور رات کے جس حصے میں تم سوتے رہتے ہو یعنی آخر شب، وہ اس حصے سے افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہو۔ لوگ ان دنوں شروع راتوں میں ہی تراویح پڑھ لیتے تھے۔ اب یہاں پر پھر اس نے مترجم نے تراویح کا لفظ لکھا ہے، حالانکہ تراویح کا لفظ عربی متن میں نہیں ہے۔ امام بخاری نے تراویح کا لفظ ان تینوں روایتوں میں کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا ہے، لفظ تراویح سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن مترجم نے علمی خیانت کرتے ہوئے نماز کا تسلی کا ترجمہ تراویح سے کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے، اللہ ان کی ہدایت کرے، لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہیں یہ۔ میں یہاں پر جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربی متن میں ہے کہ قال عمر، عمر نے کہا نعم البدع حاذا، عمر نے کہا نعم بے شک البدع یہ تو بدعت ہے، حاذا یہ تو بدعت ہوئی، جس کا ترجمہ مترجم نے کیا ہے کہ حضرت عمر نے کہا یہ بدعت تو اچھی ہوئی، یعنی اس کو بدعت حسنہ کا نام دیا۔ یہ جو نعم ہے اس کے بعض جگہ پر معنی ہوتے ہیں بے شک، اور بعض جگہ پر معنی ہوتے ہیں اچھا۔ اب اچھا کس معنوں میں ہے، یعنی وہ خوبی کے الفاظ میں آ رہا ہے یا اچھا کسی کے جواب میں کہا جا رہا ہے، یعنی کسی نے کوئی بات کی اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اس انداز میں۔ تو یہاں پر اس نے ترجمہ یہ کیا، جو عربی متن ہے وہ کیا ہے، قال عمر نعم البدع حاذا، کہا عمر نے بے شک یہ بدعت تو اچھی ہوئی۔ اصل ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے، قال عمر، عمر نے کہا نعم بے شک البدع حاذا یہ تو بدعت ہوئی، لیکن انہوں نے لفظ اچھی یا اچھا اپنی طرف سے ڈال دیا ہے بیچ میں۔
تو یہ تراویح کے حوالے سے جو ہے نا یہ 3 روایتیں جو ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، اور اس کی پکچر بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. آپ عربی متن کو خود دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے کہ کہیں پر بھی ان تینوں روایتوں میں کہیں پر بھی لفظ تراویح عربی متن میں نہیں ہے. عربی متن میں یصلی یصلی کا لفظ ہے جس کے معنی نماز کے ہوتے ہیں، اور یہ نماز شب ہوا کرتی تھی، نماز تہجد ہوا کرتی تھی، جو رسول اکرم پر فرض تھی، باقی مسلمانوں پر فرض نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تم پر بھی یہ فرض نہ ہو جائے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے. ان پر فرض ہے، رسول اکرم پر، باقی مسلمانوں کے پر فرض نہیں ہے. یہ نماز تہجد ہے اور 11 رکعت ہے. اس میں نہ کہیں پر 8 رکعت کا ذکر ملتا ہے، نہ کہیں پر 20 رکعت کا ذکر ملتا ہے. یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، مولویوں کی دکانیں ہیں، جو انہوں نے جو ہے نا یہ دین کو ایک کاروبار، ایک بزنس بنا رکھا ہے. حق سچ یہ ہے، ان روایتوں سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، حالانکہ صحیح بخاری جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان روایتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں بھی 11 رکعت نماز ہی پڑھا کرتے تھے، نہ اس سے کم پڑھتے تھے نہ اس سے زیادہ پڑھتے تھے. یہ 11 رکعت تہجد کی نماز تھی جسے نماز شب کہتے ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض تھی، باقی مسلمانوں کے لیے نفل ہے، البتہ بہت باعث ثواب ہے. اگر کوئی پڑھے گا تو اسے بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا علی السلام مدد. ایک سوال جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تراویحوں کا شور شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں جب ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تراویحاں نہ قرآن مجید میں ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے، نہ پہلے خلیفہ کے دور میں ہوا کرتی تھی، دوسرے خلیفہ کے آدھے دور میں بھی نہیں تھی، پھر دوسرے خلیفہ نے اس کو اسٹارٹ کیا، اور اس کے لیے صحیح بخاری وغیرہ میں دوسری کتابوں میں روایات موجود ہیں جو ہم پیش کر چکے ہیں. تو مخالفین کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اچھا، اگر تراویحاں قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، خلیفہ ثانی نے اسے شروع کیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی کیوں نہیں لگا دی، اسے بند کیوں نہیں کر دیا؟ تو اس حوالے سے جو ہے نا چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. میں 2 سنی کتابیں اور 2 شیعہ کتابوں کا ریفرنس ابھی آپ کو دے رہا ہوں، پیجز آپ کو سینڈ کر رہا ہوں. شیعہ کتابوں میں وسائل الشیعہ بھی شامل ہے اور روضۃ الکافی بھی شامل ہے. روضۃ الکافی میں تو امام علی علیہ السلام کا پورا خطبہ موجود ہے، جس میں امام علی علیہ السلام نے خلیفہ ثانی کی ان ساری بدعتوں کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے، منع کیا ہے کہ یہ کام جو خلیفہ ثانی نے شروع کیے تھے یہ سب بدعات میں سے ہیں، لہٰذا انہیں ترک کر دیا جائے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت ضلالت ہے، لہٰذا بدعت سے پرہیز کرنا چاہیے، بدعت کو ترک کر دینا چاہیے. اگر غیر دانستہ طور پر کوئی بدعت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ بدعت ہے اسے ترک کر دینا چاہیے، اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی ترک نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. دوسری کتاب جس کا ریفرنس میں نے اس میں دیا ہے وہ وسائل الشیعہ ہے. یہ دونوں شیعہ کتابیں ہیں، اور ان دونوں سے پتہ چل جاتا ہے، آپ اس کو پورا خطبہ بھی علیہ السلام کا دیکھ لیں اور وسائل الشیعہ کی حدیث بھی آپ دیکھ لیں، اس سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے منع کیا لوگوں کو کہ تم لوگ یہ جو نماز تہجد ہے، نماز تہجد جو 11 رکعت ہے، اس کو جماعت کی صورت میں نہیں پڑھ سکتے. یاد رہے کہ لفظ تراویح نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ 4تھی 5ویں صدی ہجری میں جا کر مولویوں نے شروع کر دیا تھا، اس کو تراویح کا نام دے دیا تھا اور تراویح کی اس طرح استعمال کیے، ورنہ 4-5 صدیوں تک کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ تراویح کیا ہے. اور یہ خود علماء اہل سنت اس کو ایک بار نہیں کئی بار قبول کر چکے ہیں. بہت سارے مستند جید علماء اس موجودہ دور کے یہ کہہ چکے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اس میں شامل ہے، جاوید غامدی اس میں شامل ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، ہم کس کس کا ہم نام لیں گے. تو ان سب نے یہ کہا ہے کہ تراویح جو ہے، مفتی مسعود شامل ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب نے کہا کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے، یہ وہی تہجد کی نماز ہے 11 رکعت جو کہ رسول اکرم پڑھا کرتے تھے. پھر اہل سنت کے یہاں 8 رکعت اور 20 رکعت کا جھگڑا ایک شروع ہے جس کا فیصلہ آج تک نہیں ہو سکا ہے. یعنی 1000 سال تو ہو گیا ہے کہ ان کے اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. حالانکہ خود صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ راوی ہیں اس کی، وہ کہتی ہیں کہ 11 رکعت ہی ہے. تو اب وہ 11 رکعت تو نہیں پڑھتے، وہ 8 اور 20 کے چکر میں پڑھے گئے. دوسری جو 2 کتابیں اہل سنت کی ہیں ان میں سے ایک ابن الحدید معتزلی کی شرح ہے جو نہج البلاغہ کے بارے میں لکھی ہے. نہج البلاغہ کی جو شرح علامہ ابن الحدید معتزلی نے لکھی ہے، جو بڑے معروف اور مستند سنی علماء میں شمار ہوتے ہیں. دوسری کتاب جو ہے وہ تاریخ مدینہ و دمشق ابن عساکر کی. ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں جو بڑی ڈیٹیل سے لکھی ہوئی تاریخ ہے، اور وہ روایات کے اوپر، احادیث کے اوپر مشتمل تاریخ ہے. اس تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر تاریخی واقعے کی سند لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے وہ پوری تاریخ جو ہے، ابن عساکر نے پوری تاریخ احادیث سے بنا کر لکھی ہے، یعنی روایات میں جو بھی تاریخ آئی ہے اس سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو وہ ایک مستند تاریخ مانی جاتی ہے. اس میں بھی امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو منع کیا تھا، جس کو لوگ تراویح کہتے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا اپنے خطبے میں بھی، انہوں نے کہا خود بھی، اور جب انہیں پتا چلا کہ میرے خطبے کے باوجود بھی لوگ پڑھ رہے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کو روکو کہ یہ لوگ اس طرح یہ بدعت نہ کریں. اب امام علی علیہ السلام تو حجت تمام کر سکتے تھے نا، لوگوں کو منع کر سکتے تھے، لوگوں کو روک سکتے تھے، اور لوگوں نے وہاں پر نعرے لگانے شروع کر دیا کہ علی تم ہمیں سنت عمر پر عمل کرنے سے روک رہے ہو. ایسے واقعات اور بھی پیش آئے علی علیہ السلام کے ساتھ کہ خود کوفے کے لوگوں نے
کوفہ آپ کا دارالخلافہ تھا. کوفے کے لوگوں نے علی علیہ السلام کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر احتجاج کیا ہے. بصرے کی مسجد کا میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ جب امام علی علیہ السلام جنگ جمل جیت کر بصرہ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی لشکریوں سے کہا کہ جتنا بھی تم نے مال غنیمت لوٹا ہے وہ سارا لا کے یہاں مسجد میں جمع کرو، اور خبردار کسی کے گھر میں نہیں گھسنا، کسی میں لوٹ مار نہیں کرنا، کسی عورت کو لونڈی نہیں بنانا ہے، کنیز نہیں بنانا ہے، کسی مرد کو غلام نہیں بنانا ہے. تو امام علی علیہ السلام کے لشکر کے اپنے لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے لگائے، مسجد کے اندر نعرے لگائے کہ آپ ہمیں سنت ابو بکر سے روک رہے ہو. سنت ابو بکر تو یہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر نے حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی تھی تو ان کے لشکر کا مال غنیمت بھی لوٹا تھا، حالانکہ وہ سب مسلمان تھے. مال غنیمت بھی لوٹا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈی بھی بنایا تھا، ان کے مردوں کو غلام بھی بنایا تھا. تو اب جب کہ ہم جنگ جیتے ہیں، امام علی کے لشکر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جیتے ہیں تو یہ مال غنیمت ہمارا ہے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے، اور ہم عورتوں کو لونڈیاں بھی بنائیں گے اور مردوں کو غلام بھی بنائیں گے. امام علی علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کفار سے تم جنگ جیتو گے تو پھر مال غنیمت بھی تمہارا حق ہے، لونڈیاں بھی تمہارا حق ہے، غلام بھی تمہارا حق ہے. لیکن جب مسلمان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس میں نہ مال غنیمت ہوتا ہے، نہ اس میں عورتوں کو لونڈیاں بنایا جا سکتا ہے، نہ مردوں کو غلام بنایا جا سکتا ہے. مگر امام علی کی فوج کے لوگ، فوج کے سپاہی، فوج لشکر کے لوگ امام علی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد کے اندر انہوں نے امام علی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی. جب امام علی نے دیکھا کہ حالات اس طریقے سے قابو میں نہیں آ رہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو پھر قرعہ ڈالو کہ تمہاری ماں کس کے حصے میں آتی ہے، تمہاری ماں کس کے حصے میں آتی ہے. پھر آپ سمجھے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے امام علی؟ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ بھی تو قیدی ہو گئی تھی نا، وہ بھی تو جنگ میں شکست کھائی تھی، تو وہ بھی قیدی ہو گئی تھی. تو اب اگر تم عورتوں کو لونڈی بنانا چاہتے ہو تو پھر بتاؤ کہ ام المومنین کس کے حصے میں آئیں گی. تب لوگوں کی عقل میں یہ بات آئی اور وہ لوگ بات سمجھے کہ واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا، ام المومنین کیسے جو ہے نا وہ لونڈی بن سکتی ہیں. تو پھر علی علیہ السلام نے ام المومنین کو عزت اور احترام کے ساتھ مدینے بھجوایا تھا اور لوگوں کو منع کیا کہ خبردار کسی مسلمان عورت کو لونڈی نہ بنانا، کسی مسلمان مرد کو غلام نہیں بنانا، اور جو مال غنیمت تم لوگوں نے لوٹا ہے جنگ میں یہ سب واپس کرو، یہ سب لا کر یہاں مسجد میں جمع کرو تاکہ میں ان کو لوگوں کو واپس کروں جن جن کا یہ مال ہے. اسی طریقے سے جب کوفے میں آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ نماز تراویح مت پڑھو تو لوگ آپ کے خلاف احتجاج کرنے لگے، نعرے لگانے لگے کہ تم ہمیں سنت عمر سے روک رہے ہو. تو پھر علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں کہا کہ دیکھو لوگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دین رسول اللہ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، نہ کہ کسی خلیفہ کا دین ہے. جو رسول اللہ کہہ دیں وہ دین ہوتا ہے، جس سے روک دے وہ حرام ہوتا ہے، جس کی اجازت دے دے وہ حلال ہوتا ہے. حلال محمد قیامت تک حلال ہے، حرام محمد قیامت تک حرام ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نفل پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، قیام اللیل سے منع کیا ہے تو پھر منع ہے، پھر کوئی اسے شروع نہیں کر سکتا ہے. اور اگر کسی نے شروع کیا ہے تو وہ بدعت ہے، اور میں جب تک خلیفہ ہوں تو میں بدعت پر عمل درآمد نہیں کرنے دوں گا. یہ علی علیہ السلام کا خطبہ میں نے ابھی آپ کو سینڈ کر دیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اور اگر مزید بھی کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.